حضرت زینب کا یزید کے دربار میں خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما باز یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ کی نظر اپنے بھائی حضرت امام حسین کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمی، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہاں موجود تھے، نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کھڑی ہو گئیں اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ دربار یزید میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت اور اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاحیوں سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھیرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمامداری یعنی خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقہ کے بیٹے یعنی آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھیرا رہا ہے؟ تو نے مخدارت عصمت کی چادر لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و قمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر اور مباحثات کرتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟
اے یزید تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنا جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ و تیق کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے داغشہ ستارے زمیں کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بد نہاد برے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں، جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان مظلوموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ و تیق کر دیا۔ اے یزید، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں اپنی ہی کھال چاک کی ہے اور تو نے کسی کا نہیں اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنی جرم کی باز پرس ہوگی جو تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھیرایا، رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کے خدا علیہ رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشگی کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ان پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین علیہ رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد نہاد سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا انسان ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاکباز لوگوں کو تہ و تیق کر ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارے گوشت چبانے میں مصروف ہیں اور صحرا کے بھیڑیے ان پاکباز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ یہ تو خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا اور ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ناظرین کرام، بے شک خدا ہی رحم اور رحمت کرنے والا اور حقیقی معبود ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہماری صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے۔
اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت پست اور گھٹیا انسان ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاکباز لوگوں کو تہ و تہ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارے گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ یہ تو خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا، اور ظالم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ناظرین کرام، بے شک خدا ہی رحم اور رحمت کرنے والا اور حقیقی معبود ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہماری صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا، اور ظالم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ناظرین کرام، بے شک خدا ہی رحم اور رحمت کرنے والا اور حقیقی معبود ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہماری صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔